بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج جو ہم آپ کے لیے وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، یہ رزق کا اور دولت کا بہت ہی طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے۔ آپ کو فوری طور پر جتنے بھی پیسوں کی ضرورت ہوگی، اللہ رب العزت تو آپ کو فوراً عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ وظیفہ آپ کے کسی بھی حاجت کے لیے بہت ہی زیادہ مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر رزق کی بارش ہوگی، بلکہ یہ سمجھیں کہ آپ کے گھر رزق کا طوفان آ جائے گا۔ آپ کی ایسی غیبی مدد ہوگی کہ آپ کچھ سوچتے رہ جائیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو کروڑوں کا مالک بنا دے گا۔ آپ لاکھوں کروڑوں چاہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں، کوئی بھی اپنی جائز حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں، آپ اپنی ذاتی گاڑی چاہتے ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو مل جائے گی۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، کسی قسم کی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مشکلات ہوں، فوراً حل ہوں گی اور آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ بس آپ نے رات کو سوتے وقت 121 مرتبہ یہ پڑھ کر تکیے کے نیچے پھونک مار کر سو جانا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی اور رزق کے پہاڑ ہوں گے۔ یہ کوئی ایک ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ جسے اگر آپ رات کو سوتے وقت اس آیت مبارکہ کو 121 مرتبہ پڑھ کر تکیے کے نیچے پھونک مار کر سو جائیں گے اور صبح اٹھ کر دیکھیں گے تو دولت ہی دولت ہوگی۔ مختلف احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے اجر و ثواب کی بشارتیں ہیں، اور اسی طرح کچھ اعمال ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بظاہر تو دیکھنے میں بہت بڑے معلوم ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول و منظور نہیں ہوتے، کیونکہ ہم وہ اعمال اللہ کے لیے نہیں بلکہ دنیاوی دکھاوے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ان کے برعکس کئی ایسے اعمال بھی ہوتے ہیں جنہیں کرنے سے بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، جو رزق میں کشادگی کی وجہ بھی بنتی ہے۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری اس طرح کی مزید اچھی اور اسلامک ویڈیوز پہنچ سکیں۔ ناظرین، اگر کوئی نیک اعمال کیا بھی جائے، بے شک وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا، اگر صرف اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور سچے دل کے ساتھ کیا جائے تو اسے اللہ رب العزت بھی خوش ہوتا ہے اور اپنے بندے کی ہر جائز خواہش بھی پوری کرتا ہے اور اس کی زندگی میں آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے۔ محترم ناظرین، بس آپ کو جو میں آج وظیفہ بتاؤں گا، آپ نے رات کو سونے سے پہلے اس آیت کو 121 مرتبہ پڑھ کر تکیے کے نیچے دم کر کے سو جانا ہے۔ پھر دیکھیں اللہ رب العزت کیسے کیسے معجزات کرتا ہے، آپ کے لیے غیبی اسباب پیدا کرتا ہے جن کے بارے میں آپ نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا، کیونکہ دینے والی صرف اللہ رب العزت کی ہی ذات ہے۔ میں آپ کو پوری امید کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس دن آپ اس آیت مبارکہ کا عمل کرنا شروع کریں گے، اس دن آپ خود اپنی آنکھوں سے اپنے گھر کے حالات بدلتے ہوئے دیکھیں گے کہ کیسے آپ کا ہر ایک مسئلہ خود بخود ٹھیک ہوتا چلا جا رہا ہے، ساتھ ہی آپ کی زندگی سنورتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ جب اللہ رب العزت کسی انسان پر اپنا فضل و کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ دینے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے، وہی ہے ہم سب کو پالنے والا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر موڑ پر اس کی دی ہوئی چھوٹی سے چھوٹی نعمت پر شکر ادا کریں۔ ناظرین، کبھی نہ کبھی انسان اپنی زندگی کے ایسے موڑ پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے جہاں پر کوئی اس کا ساتھ نہیں دیتا، وہ تنہا اور مایوس ہو جاتا ہے اور اپنی زندگی سے گلہ کرنے لگتا ہے، اور زندگی کے جب اکٹھے ان حالات میں گھیر لیا جاتا ہے تو اس بات کو بھول جاتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک ایسی ذات بھی ہے جو کبھی اپنے نیک بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتی، جو اسے اپنی زندگی کے کسی بھی موڑ میں اکیلا نہیں چھوڑنے دیتی۔ تو پیارے ناظرین، بس اسی ذات کی طرف متوجہ ہوں اور سچے دل کے ساتھ توبہ کرتے ہوئے اس ذات سے مانگیں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں سے مایوسی اور پریشانی کیسے نکلنا شروع ہو جائے گی۔ سب کچھ آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے حل ہوتا چلا جائے گا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت تو ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ اس کا بندہ صرف اس کی طرف رجوع کرے، صرف اس کی عبادت کرے، اسی سے مانگے اور اسی سے سوال کرے، اور کسی دوسرے کو اس کا شریک نہ بنائے۔ جب اللہ رب العزت کا بندہ صرف اللہ ہی پر توکل کرتا ہے اور اسی سے مانگتا ہے تو پھر اللہ بھی وہاں سے راستے نکالتا ہے جہاں سے اس نے گمان تک نہیں کیا۔ قرآن مجید کی سورہ طلاق آیت نمبر 3 میں ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ: اسے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو،
اور جو اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتا ہے تو وہی ان کو کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا حکم پورا کرنے والا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک پیمائش مقرر کر دی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس دنیا میں تنہا ہو گئے ہیں اور کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں، تو یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک ایسی طاقت سے نوازا ہے جو کہ دعا کی طاقت ہے۔ سوچیں، دل سے مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ دعا میں بہت زیادہ طاقت ہے۔ آپ دعا دن میں مانگے، رات میں مانگے، کسی بھی وقت مانگے، رو کر مانگے، گڑ گڑا کر مانگے، اللہ رب العزت انہیں ضرور سنتا ہے۔ سچے دل سے مانگی گئی دعا میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، اور جب سچے دل سے مانگی گئی دعا رنگ لاتی ہے تو آپ کی زندگی میں بہاریں آ جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو غیب سے ایسی ایسی جگہ سے عطا فرماتا ہے کہ آپ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پاتے۔ اس لیے کبھی یہ خیال اپنے گمان میں نہ لائیں، بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی اوقات کو مت دیکھیں، بلکہ آپ اللہ رب العزت کی شان کو دیکھیں اور مانگیں۔ صرف اسی ذات سے مانگو، کیونکہ وہ بہت بڑی عظیم ذات ہے اور وہ اکیلا ہی ہے جو سب کو عطا کرنے والا ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے وہ مانگتے ہیں جو ہمارے سامنے ہوتا ہے، جس کی ہم خواہش کر رہے ہوتے ہیں، مگر اللہ رب العزت کا ہمارے لیے کوئی اور ہی پلان ہوتا ہے، اور وہ ہمیں وہی عطا فرماتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ جیسے ایک ماں اپنی اولاد کے لیے ہر وہ چیز لانے کی کوشش کرتی ہے جو کہ نہ صرف اس کی اوقات میں ہوتی ہے، بلکہ جس چیز کی خواہش اس کی اولاد کرتی ہے، لیکن ماں وہ چیز بھی لاتی ہے جو اولاد نہیں بھی مانگتی۔ لیکن اللہ رب العزت تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار محبت کرتا ہے۔ جب ایک ماں اپنی اولاد کے لیے اتنا کچھ کر سکتی ہے تو سوچیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کی ضرورتوں کو بغیر مانگے کیسے پورا نہیں کرے گا۔ جب ایک ماں اپنی اولاد کے لیے اتنا کچھ کر سکتی ہے تو اللہ رب العزت تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو اپنے بندوں کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت تو عظیم ذات ہے، وہیں تو قادر و مطلق ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، اور وہ کبھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں سے نوازتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتی ہیں۔ جب آپ کو لگے کہ آپ بہت تنہا ہو چکے ہیں، اس دنیا سے مایوس ہو چکے ہیں، تو اس کی طرف متوجہ ہوں۔ صرف اسی کی ذات ہے جو دلوں کو پرسکون کر سکتی ہے، آپ کی تکالیف کو، آپ کی پریشانیوں کو ایک جھٹکے میں دور کر سکتی ہے۔ اسے یاد کریں، اس کی عبادت کریں، اور یاد رکھیں آزمائش، مشکلات اللہ کے نیک بندوں پر ہی آتی ہیں، اور آزمائش اللہ تعالیٰ اپنے من پسند شخص پر ڈالتا ہے، اور وہ نیک بندوں کی پکار کو کبھی رد نہیں کرتا۔ تو یاد رکھیں، ہر مشکل میں، ہر آسانی میں، ہر خوشی میں، ہر غمی میں اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اسے یاد کرتے رہا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے فضل و کرم سے آپ کی مشکلات ایسے ختم ہوں گی جیسے وہ کبھی تھیں ہی نہیں۔ جب آپ اسے پکارتے ہیں تو وہ ضرور سنتا ہے۔ اللہ پاک بڑا ہی غفور الرحیم ہے، تو صرف اسے پکارو اور اسی کے سامنے جھکو، اور اللہ رب العزت آپ کے لیے ایسے راستے بنائے گا جس کے بارے میں کبھی آپ نے سوچا نہ ہوگا۔ محترم ناظرین، آج کا جو وظیفہ ہے، آپ ہر رات کو سونے سے پہلے اس تسبیح کو 1 مرتبہ سچے دل سے پڑھ لیا کریں، اپنے تکیے کے نیچے پھونک مار کر پھر سو جایا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے یہ بے شمار سبب بن جائیں گے کہ آپ جنہیں دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے اور ان سے محبت کرنے والا ہے، مگر ہم انسان کیا کرتے ہیں، جب ہمیں سب کچھ مل جاتا ہے تو ہم اللہ رب العزت کو ہی بھول جاتے ہیں، لیکن جب ہم پر مصیبت اور برے دن آتے ہیں تو تب ہم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ہم اسے صرف تکلیف میں یاد کرتے ہیں، اس کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ہم اسے دوبارہ سے بھول جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں اچھے اور برے سب حالات میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اسے یاد کرنا چاہیے، اس کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت اپنے شکر گزار بندے کا بہت نوازنے والا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ ابراہیم میں ارشاد ہے، ترجمہ: اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اور موسیٰ نے فرمایا، اے لوگوں، اگر تم اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب ناشکرے ہو جاؤ تو بے شک اللہ بے پناہ خوبیوں والا ہے۔ ناظرین، جو لوگ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں
تو اللہ انہیں بے پناہ دولت اور عزت سے نوازتا ہے، بے پناہ خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ میری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، جب بھی اللہ رب العزت سے مانگو تو عزت، برکت اور سکون والا رزق مانگو، کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بے شمار دولت ہونے کے باوجود اس میں برکت نہیں ہوتی، معلوم نہیں ہوتا وہ کہاں چلی جاتی ہے۔ اس کا حساب لگانا مشکل ہو جاتا ہے، کبھی وہ بیماریوں کی صورت میں، کبھی حادثات کی صورت میں، یا تو پھر کبھی بے فضول کے خرچوں کی صورت میں خرچ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے عزت، برکت اور سکون والا رزق مانگے، جس کے بعد غربت، افلاس اور تنگ دستی نہ رہے۔ ایسی اولاد مانگو جو والدین کی خدمت گزار ہو، جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ تو پیارے ناظرین، اب چلتے ہیں اس وظیفے کی جانب، تو آپ نے اسے بہت ہی غور اور توجہ کے ساتھ سن لینا ہے تاکہ کوئی اہم بات رہ نہ جائے۔ تو پیارے ناظرین، آپ رات کو سونے کے لیے بستر پر جائیں تو پہلے آپ اچھی طرح وضو کر لیں۔ سب سے پہلے آپ ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور اس کے بعد ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے اول و آخر تین مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے، پھر 100 مرتبہ الحمدللہ 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 پڑھیں۔ اس کے بعد 121 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ پڑھ لینا ہے، اور آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ عمل مکمل کر کے وہ تسبیح آپ نے اپنے تکیے کے نیچے رکھ دینی ہے، اور پھر اللہ رب العزت سے دعا کرنے کے بعد اور درود پاک پڑھنے کے بعد سو جائیں۔ آپ یہ عمل اگر روزانہ کر لیں تو بہتر ہے، نہیں تو آپ کو جب بھی وقت ملے آپ اسے اس وقت کر لیں۔ اس وظیفے کی ایک اہم شرط یہ ہے کہ آپ نے یہ عمل باوضو حالت میں کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس عمل سے آپ کی تمام مشکلات ختم ہوں گی اور آپ کی زندگی سنور جائے گی، اور ایسے وسائل پیدا ہوں گے جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا نہ ہوگا۔ ناظرین، عصر کی نماز کے بعد بزرگان کی موجودگی میں درود شریف پڑھ کر خاص دعا کی جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام لے کر آپ کے لیے خصوصاً دعا کی جائے تو درود شریف پڑھ کر اپنا نام یا پھر انشاءاللہ لکھ کر کمنٹ سیکشن میں سینڈ کریں، آپ کے لیے خصوصاً دعا کی جائے گی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا دیں۔ جزاک اللہ خیر۔